تحفیظ القرآن یعنی قرآن کے حافظ. ہر مسلمان کو قرآن کا حافظ ہونا چاہیے، بلکہ دنیا کے ہر انسان کو قرآن کا حافظ ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن تو آیا ہے ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے. اب آپ اس کے جو آیات ہیں 6236 آیات ہیں. لوگ کہتے ہیں 6666 ہے، غلط ہے. کبھی لیجئے قرآن کھولیے، لسٹ نکال کے چیک کیجئے. سورہ فاتحہ کی 7، سورہ بقرہ کی 286، ایسا لکھتے جائیے پورے اور ٹوٹل کیجئے. 5 منٹ کا کام ہے. اس کے الفاظ ہیں 3,32,000. ریپیٹیشن نکالنے کے بعد 77,000 لفظ بچ جاتے ہیں. تو اب آپ کو بنیادی طور پہ 25% قرآن یاد کرنا ہے، باقی کا خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. جیسے کئی آیتیں ریپیٹڈ ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تحت الانہار جو ہے اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور بہت ساری چیزیں آپ کو، خالدین فیہا ابدا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 25% قرآن اگر آپ یاد کر لیں تو آپ پوری قرآن کے حافظ ہو جائیں گے. تو اس کا پیریڈ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، آپ کو میں ایک بہت بہترین فگر دے رہا ہوں. بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ قرآن کے نزول ہونے کا جو پیریڈ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ 23 سال کا ہے، 23 ایئرس. اور 23 کا جو فگر ہے وہ بڑا یونیک نمبر ہے قرآن میں. سورہ بقرہ کی 23 نمبر کی آیت دیکھیے آپ، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. چیلنج کر رہا اللہ تعالیٰ انسانوں کو، اگر تم کو شک ہے کہ میں اپنے ایک بندے پر اپنی ایک کتاب نازل کر رہا ہوں، تو تم بھی ایک ایسی صورت بنا کے دکھاؤ. ایک صورت بتاؤ، خالی ایک جگہ ایک آیت بتا دو، 10 آیتیں بتا دو، یعنی ایک رکوع. تو مطلب یہ ایک چیلنج ہے. 23 نمبر کی آیت ہے، سورہ بقرہ 2 نمبر پہ ہے. 23 پیئرس آف کروموزوم سے ہمارا ڈی این اے بنتا ہے. کبھی آپ کروموزومس چیک کیجئے گوگل پہ ٹائپ کر کے، دیکھیے آپ 23 پیئرس آف کروموزوم سے ایک ڈی این اے بنتا ہے. ایک نطفے کا کیڑا بنتا ہے، ایک سپرم بنتا ہے، اس سے ڈی این اے نکالا جاتا ہے. تو 23 کا فگر اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ استعمال کیا ہے. یہاں چیلنجنگ میں بھی استعمال کیا ہے، پوری قرآن کو 23 ایئرس میں نازل کیا ہے. آپ کو اگر حافظ بننا ہے تو آپ 23 ایئرس میں بہترین حافظ بن سکتے ہیں، بہترین حافظ بن سکتے ہیں. 7 منزلیں ہیں اس کی. آپ 7 دن میں ایک آیت یاد کیجئے، بس ایک آیت 7 ڈیز میں. آپ یقین مانیے 23 ایئرس میں آپ پورے حافظ قرآن ہو جائیں گے. اگر آپ اپنے بچے کو 7 سال کی عمر سے حفظ کروانا شروع کراتے ہیں، وہ بھی 7 کا فگر ہے، تو 23 ایئرس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انجینئر بنتے ہوئے، ڈاکٹر بنتے ہوئے، سائنٹسٹ بنتے ہوئے 23 سال کے اندر بہترین حافظ قرآن اور بہترین عالم، بہترین فاضل، بہترین مفتی، بہترین کامل اور بہترین اسکالر بن سکتا ہے. ایز ویل ایز ہی از انجینئر اور ڈاکٹر، سائنٹسٹ، پولیٹیشین، وکیل، آپ صحافی، کچھ بھی بنائیے. آپ اس کو پائلٹ بنائیے، ایروناٹیکل انجینئر بنائیے، ناسا کا بہترین انجینئر بنائیے، اور گوگل کا جو ہے آپ کو SEO کا سب سے ماسٹر کنگ بنائیے، CA بنائیے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنائیے. اس کے ساتھ ساتھ 30 سال کی عمر کے اندر وہ بندہ بہترین عالم، بہترین مسلمان اور مومن بھی بن جائے گا. کیونکہ آپ کو آیتیں یاد کرنے کے ساتھ ساتھ لکھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے. اور ایک چیلنج بتا رہا ہوں میں آپ کو، زیادہ وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے 24 گھنٹے میں سے صرف 23 منٹ نکالنا ہے آپ کو. 23 منٹس، 23 ایئرس، 23 پیئرس آف کروموزومس، سورہ بقرہ کی 23 نمبر کی آیت، اس آیت کے اندر 23 ورڈز. اب بتائیے میں کیا کیا کر کے دکھاؤں آپ کو. یہ فارمولا یاد رکھیے، اپنی ایک ایک آیت لکھیے، یاد کرتے جائیے، اور لکھ کے دیوار پہ چپکا لیجیے. قبلہ رخ سورہ فاتحہ پڑھیے، وہ تو آپ کو یاد ہوگی، پھر وہ آیت کو دیکھ دیکھ کے پڑھتے جائیے. اس طرح نمازوں میں اس کی ریپیٹیشن ہوتی رہے گی، اور آپ 23 منٹس تک اس کو ریپیٹ کریے، لکھتے رہیے، ایک آیت کو لکھتے رہیے. اگر 23 منٹس میں ایک آیت مکمل نہیں ہوتی، ویسے تو کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو 23 منٹ تک لکھتے رہیں آپ. سورہ بقرہ کی 255 نمبر کی آیت سب سے بڑی آیت ہے قرآن کی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد فرمائے. میری جو کوشش تھی میں کر رہا ہوں، ہر طریقے سے یہ بتا رہا ہوں. قرآن آسان ہے، اس کو مشکل نہ سمجھیں، اور 23 ایئرس میں آپ بہترین قرآن کے عالم اور لینگویج بھی سیکھ جائیں گے.